اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کیوں کی جائے آخر، ہے نا؟ یہ سوال آپ نے شاید سنا ہی ہوگا۔ شادی ایک پابندی کا نام ہے، مرد بھی پابند ہو جاتا ہے، عورت بھی پابند ہو جاتی ہے۔ ایک بچی جو مزے سے کھا رہی ہے اور مزہ کر رہی ہے، ماں باپ سے لاڈ اٹھوا رہی ہے، یکایک وہ ذمہ دار عورت میں بدل جاتی ہے۔ گھر، شوہر، گھر کے افراد، بچے اور ذمہ داری ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایسا رہن پڑتا ہے انسان کہ اگلے 25-30 سال اپنا ہوش ہی نہیں آتا۔ یہی حال ایک مرد کا ہوتا ہے، جو کما رہا ہے اپنے اوپر لگا رہا ہے، بہترین پہن رہا ہے، آؤٹنگ ہو رہی ہے، سنیما جا رہا ہے، سب کچھ ایک مزیدار زندگی گزار رہا ہے نا، بے فکری زندگی گزار رہا ہے۔ اب شادی ہو گئی، شادی ہوتے ہی اپنا آپ بھول گیا، بیوی کا خرچہ پورا کرنا ہے، بچوں کا پورا کرنا ہے، گھر کا بل دینا ہے، اسکول کی فیس دینی ہے، گھر میں راشن لانا ہے، اپنے کپڑے بنائے نہیں بنائے، عید پر بچوں کو کپڑے بنا کر دینے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بہت ساری ذمہ داریوں کا ایک مرکب ہے جو مرد کے سر پر بھی آ جاتا ہے۔ اب اپنی زندگی تو ختم ہی ہو جاتی ہے ایک حد تک نا۔ جب تک اپنی زندگی کو سیکریفائز نہیں کرتے ماں اور باپ، میاں اور بیوی، تب تک گھر تو نہیں چلتا، تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو بھلائے رہتے ہیں۔ جب دوبارہ ہوش آتا ہے تو انہوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا ہوتا ہے، بچے جوان ہو گئے ہوتے ہیں، خود بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو کیوں کی جائے شادی بھائی؟ کیا ضرورت ہے اتنا ذمہ داری کا جو بوجھ ہے کیوں اٹھایا جائے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ شادی انسان کی فطری ضرورت ہے۔ انسان کی نسل کی بقا کا انحصار بھی اسی پر ہے، اور انسان کے لیے ذہنی، جسمانی، اخلاقی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی بھی ہر طرح کی فلاح اسی رشتے کے اندر۔ اس رشتے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دنیا کا پہلا جو رشتہ بنایا نا، وہ میاں اور بیوی کا بنایا۔ آپ اگر یہ غور فرمائیں کہ جب آدم علیہ السلام کے ساتھ دوسرا انسان بنایا گیا تو وہ عورت تھی، مرد نہیں بنایا گیا، دو مرد نہیں بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ دو مرد مل کر کچھ نہیں کر سکتے تھے، دو عورتیں بھی مل کر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرد ایک عورت، ایک کپل بھیجا گیا، اور ان کا رشتہ کیا تھا؟ میاں بیوی کا۔ ماں بیٹے کا یا بہن بھائی کا رشتہ نہیں بنا کر بھیجا گیا، دوست کا بھی نہیں بنایا گیا۔ آج کل یہ ایک نیا رشتہ پنپ رہا ہے نا، اور بڑا اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے میڈیا پر، فلموں میں، ڈراموں میں، کہانیوں میں، قصوں میں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اور یہ بڑا جو ہے نا فیسینیٹنگ لگتا ہے بچوں کو۔ بچے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا اوہ دوستی، نہیں، ایک تو ویسے مرد عورت، مسلمان مرد، مومن عورت ایک دوسرے کی دوست ہے، خیر خواہ ہیں، وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں اس دوستی کی بات کر رہی ہوں جو جنسی بنیادوں پر آج سکھائی جا رہی ہے۔ اس دوستی سے نہ مغرب والوں کو کچھ ملا، نہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ملا کس سے؟ میاں بیوی کے رشتے سے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے جو پہلا رشتہ دنیا میں بنایا وہ میاں اور بیوی کا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ نسل انسانی بھی چلی، معاشیات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ نہ خاندان ہوتا نہ معاشیات چلتی، ہے نا؟ معاشیات کا سلسلہ بھی چلا، معاشرت یعنی معاشرہ جو ہے وہ بھی جنم لیا، معاشرت کا بھی آغاز ہوا، رشتے بنے، گھر بنے، خاندان بنے، وہ ایک دوسرے کا سہارا بھی بنے، آدم و حوا ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، اور ایک دوسرے کے لیے کامیابی اور فلاح کے بہت سارے راستے آدم اور حوا نے کھولے۔ تو دنیا میں پہلا رشتہ جو اللہ رب کریم نے بنایا وہ عورت اور مرد کے درمیان میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ یہی بنیادی رشتہ ہے، اور جنت میں بھی یہی رشتہ قائم رہے گا۔ باقی رشتے ہوں گے مگر بنیادی رشتہ یہی ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم اس کو تفصیلاً دیکھیں گے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت سے فرمایا کہ جو نیک عورتیں ہیں اور نیک مرد ہیں ان کی باہم شادیاں کرا دی جائیں گی۔ تو یہ بنیادی رشتہ ہے، اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے ہماری زندگی میں کہ اللہ کے جتنے رسول گزرے، اللہ یہ کہ انہوں نے وفات پا لی جوانی میں، جو ایک دو کے ہم واقعات سے واقف ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، سبھی شادی شدہ تھے۔
ٹھیک ہے نا. یحییٰ علیہ السلام بہت جوانی میں شہید کر دیے گئے، بالکل پرائم یوتھ میں، لہٰذا ان کی شادی نہیں ہوئی جن سے ہم واقف ہیں. اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. آئیں گے تو وہ بھی شادی کریں گے، یاد رکھیے گا، احادیث ہمیں اس بارے میں بتاتی ہیں. لیکن باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات سے ہم واقف ہیں، ہم جانتے ہیں وہ بیوی بچوں والے تھے. اور جن کے بارے میں واقف نہیں ہیں، اللہ ان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے جو مرد بھیجے، رسول بھیجے، وہ مرد تھے، اور ان کے لیے ہم نے بیوی اور بچے بنائے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی رسول آئے وہ مرد تھے، یعنی رسالت کے منصب پر مردوں کو فائز کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں جو رسالت کا منصب ہے اس کی ذمہ داریاں پورا نہیں کر سکتی. کہ ہر وقت ہر جگہ جانا، ہر طرح کے لوگوں سے ملنا، اس پہ بدماشوں سے بھی ملنا ہے، بروں سے بھی ملنا ہے، ہر کام کرنا ہے. یہ عورت اور مرد کے جو حدود کا فرق ہے، جب اس کا موضوع آئے گا تو تفصیلاً بات ہوگی. تو بہرحال مرد ہمیشہ نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے. اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لہم ازواجم و ذریہ، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے. اور اگر آپ توریت کا ملاحظہ فرمائیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جن انبیاء کا تذکرہ توریت میں آیا ان کی بہت بیویاں بیان کی گئیں. جیسے داؤد علیہ السلام کی وہ 99 بیویاں بیان کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی 600 بیویاں بیان کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا بیان صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جو ہے نا دلیل موجود نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا تھا. تو دنیا کا بہترین گروہ کون ہے؟ انبیاء ہیں. اگر آپ مخلوقات کو دیکھیں تو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، یہ اللہ نے خود کہا. ٹھیک ہے، اب انسانوں میں مومن بہتر ہے، مومنوں میں نیکوکار بہتر ہے، اور سب سے بہترین اور نیکوکار مومن کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام. تو پھر مخلوق میں سب سے افضل گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. اور اس بہترین گروہ کیا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب کریم بتا رہے ہیں کہ سب نبیوں نے شادیاں کی اور ان کے بچے تھے، وہ بال بچے دار لوگ تھے. تو آپ دیکھیے کہ جو بہترین گروہ تھا اس کا طریقہ، اس کی سنت کیا ہے؟ شادیاں کرنا. لہٰذا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملا. جبیر بن مطعم کی بیٹے نا، تابعی ہو گئے. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے. تو عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا، سعید کہتے ہیں مجھ سے پوچھا تم نے شادی کی؟ میں نے جواب دیا جی نہیں. تو انہوں نے کہا شادی کرو، کیونکہ اس امت کے سب سے بہترین شخص بیویوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قول ہے یہ بخاری کی تعلیق ہے کتاب النکاح کی، اور اس کا حوالہ 5069 ہے، 69. اب بات کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپائریشن لیتے ہوئے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی. اگر شادی میں کوئی برائی یا قباحت ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک ہی رہنے دیتے، مگر آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی. تو تم بھی شادی کرو. تو شادی بنیادی طریقہ ہے، اللہ رب کریم نے یہ طریقہ ہمارے لیے رکھا. اور اللہ رب کریم نے دنیا میں پہلا جو رشتہ بنایا وہ مرد عورت کا بنایا، میاں بیوی کا، اور اسی رشتے سے پھر زندگی چلی، اور اسی رشتے کی بنا پر معاشرت کی بنیاد پڑی. آپ دیکھیے اس سے بہت سارے فوائد ہیں، کثیر الفوائد یہ جو ہے نا سلسلہ ہے. تو اس میں ایک فائدہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ رب کریم کا بنایا ہوا طریقہ ہے. اللہ رب کریم نے انسانوں کو بنایا ہی اس طرح ہے. اسی لیے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 189 کہ بے شک اللہ وہ رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس نے اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. اسی طرح اللہ رب کریم سورہ روم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 21، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے بنائے ہیں اور تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. اور اس مضمون کی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ رب کریم اس اپنی نشانی بناتے ہیں کہ جب اللہ رب کریم نے تخلیق انسان کا منصوبہ بنایا تو اللہ رب کریم نے انسانوں کے مابین دو جنسیں بنائیں، دو صنفیں بنائیں، مرد اور عورت، اور ان کے درمیان ایک بنیادی رشتہ رکھ دیا جس رشتے پر پھر ساری چیزوں کی بنیاد پڑی. تو ایک تو یہ نکاح کی اہمیت ہے کہ معاشرت، معیشت،
ہر چیز کی بنیاد، دین اور دنیا دونوں کامیابیوں کی بنیاد اسی رشتے پر۔